یہ عربی میں جب امر لفظ لکھا جاتا ہے نا تو یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح امر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں. اس کو لکھتے ہیں عمرو. وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو، یہ عمرو عیار کی کہانیاں، وہ لفظ بھی ڈیوائس بیسیکلی حضرت عمرو بن عاص سے ہوا ہے کیونکہ برین ان کا بہت تھا. اچھا، لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے. لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے امر. لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے، عمر کی بجائے پڑھنا ہے امر. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ مشرکین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے. گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا، اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا، اور ینگ ایج کے اندر. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرکین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمرو بن عاص تھے. اس وقت ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوتے. بہرحال وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی. حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے. تو نجاشی کی حالانکہ عمرو بن عاص سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی، یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے، وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیے. اس نے کہا بھائی لے جاؤ، تم سونے کہ گیس بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں ہم غلو نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں. یہ سمجھدار لوگ تھے. یہ وہاں سے مایوس ہوئے. اسی دوران صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی. تو حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن عاص یہ دونوں بڑے جگری یار تھے. ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا. تو صلح حدیبیہ کے بعد نا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. شرح صدر بھی ہو گیا. خالد بن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید، وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا. تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد بن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرکین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے. تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے، حالانکہ ہے دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے پھر نکلے نا میرا برا. یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے. تو حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے سمجھ لیا. خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے، اور یہ مکے سے مدینے جا رہے تھے. راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں. لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا. تو حضرت خالد نے کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی غیبی تائید ہے ان کے ساتھ. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیں. تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی. کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمرو بن عاص کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا. اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ، ان میں عمرو بن عاص بھی شامل تھے. جنگ یرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے، رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی. اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری آئی تو مصر کے اوپر تو حضرت عمرو بن عاص کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے. تو یہ فاتح مصر بھی ہیں. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے اور یہ ہے فاتح مصر. اور جنگ یرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین.
تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں. ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہر وقت. وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، میں یقین کریں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں نہ کانپ اٹھتا ہوں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھی اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا. اچھا، اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ احد کے شہداء کے اوپر، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں. یہ حصہ نکالا ہوا اس میں سے. سر اس حدیث میں جو سوز و گداز تھا وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ مردوں اور زندوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا، اور میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے. آپ ڈرا رہے تھے. تو اور وہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے، اور پھر جنگ جمل، صفین اور نہروان، یہ ایک دردناک چیز ہے. یوٹیوب پہ میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈنگ ہے. اس حدیث میں بہرحال یہ آپ چیز نوٹ کریں کہ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ مسجد نبوی میں دینے کی بجائے قبرستان میں کیوں دیا ہے؟ اس کی 2 ریزنز تھی. اس لیے کہ وہ قبرستان تھا غزوہ احد کے میدان میں، جہاں پر ایک واضح فتح مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تھی. حالانکہ رسول اللہ موجود تھے، لیکن دنیا کی محبت کا تھوڑے سے غلبے نے رسول اللہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے، اور فتح کو شکست میں بدل دیا. تو آج تو رسول اللہ موجود بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کی دعاؤں کا بھی وہ حصہ نہیں ہے جو صحابہ کو نصیب تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین. اور دوسرا نبی علیہ السلام یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں وہ لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اور پھل ملنے سے پہلے ہی وہ اسی فقر کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا نا، ان تو قربانیاں دی ہیں نا. آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ درست ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے، کیونکہ غزوہ بدر اور احد کے اندر نبی علیہ السلام نے آرمی چیف ان کو بنایا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کے انڈر تھے. تو حمزہ بن عبد المطلب تو شہید ہوئے احد میں، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا. نبی علیہ السلام نے یہ بھی میسج دیا کہ یہاں پہ، اور پھر وہاں تو اتنی دردناک حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے کہ یہ صاحب کے. پھر گھاس ڈال کے ایک قبر میں کئی مردے دفنائے گئے. تو نبی اسلام یہ بھی میسج دے رہے تھے کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دکھا دیا نا. اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں. جو بریلوی کہتے ہیں کہ حضور ہی سب کچھ بانٹ رہے ہیں، خدا کا نام ہے. اور میرے بھائی وہ بخاری مسلم میں باقی حدیث میں موجود ہے، وہ زمین کے خزانے رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں جو صحابہ نے فتح کرنے تھے، بیت المال میں آ کے جمع ہونے تھے. یہ تھا اس سے مراد کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ میری امت کہاں تک پہنچے گی. وہ کئی ایک حدیث آپ کو مشکات کی نا 30 جلد میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں وہ مل جائیں گی. کئی لوگ ہمیں ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ حضور کو جو چابیاں دی گئی ہیں تو پھر آپ جس کے پاس چابی ہے اس سے ہی مانگنا چاہیے. وہ یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کو ملے. تو بہرحال
उसी की एग्जीक्यूशन बाद में हुई है। और हजरत अमर बिन आस भी उस, यानी आप समझ लें, सिस्टम का किसी दर्जे तक हिस्सा बने। और ये मैं उन पे कोई फतवा नहीं लगा रहा, वो खुद मानते थे कि मेरे साथ ऐसा मामला हुआ। मुझे हजरत अमर बिन आस से ये चीज याद है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है जिसमें उनके कबूल इस्लाम का वाकया भी है। सही मुस्लिम में किताबुल ईमान चैप्टर में शुरू ही में 321 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। और मेरे ये जो करबला वाला रिसर्च पेपर जिसमें मैंने 200 अहादीस जमा की हैं, इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। जंगे सिफीन के हवाले से मैं वो हदीसें लेके आया हूं। सही मुस्लिम में 321 हजरत अमर बिन आस की मौत का वक्त जब करीब आता है तो वो दीवार की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर देते हैं। सर, मौत के वक्त इंसान को फिर अपनी जिंदगी में की हुई गलतियां याद आ जाती हैं। तो उनका बेटा उनको तसल्ली देते हुए कहता है कि अब्बा जान, आप तो नबी इस्लाम के करीबी साथियों में से थे। आपने रोमन अंपायर की जंगें लड़ी हुई हैं, जंगे यरमूक, जिहाद में आप शामिल रहे हैं, इतने इतने बड़े फजाइल हैं आपके लिए। तो हजरत अमर बिन आस उसे टोकते हैं और कहते हैं कि तुमने एक फजीलत तो छोड़ दी जो सबसे भारी थी हमारे नजदीक, यानी सहाबी होने से भी भारी फजीलत इस एतबार से, और वो है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा तुमने ये चीज छोड़ दी है, असल चीज तो ये है। हाँ, जब ये चीज हासिल हो जाए फिर सहाबी ज़ाहिर है बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन सहाबी बनता ही वो है जो पहले इस कलमे का इकरार करे। तो कहते हैं कि अब वो बेटे को वजह बताते हैं अपने रोने की। कहते हैं कि बेटा, एक वो वक्त था कि मुझे रसूलुल्लाह से बड़ी दुश्मनी थी, नाउज़ुबिल्लाह, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे कोई मौका मिले तो मैं उन्हें कत्ल कर दूं, नाउज़ुबिल्लाह। मेरा दिल उनके बुग़्ज़ से भरा हुआ था। ऐ मेरे बेटे, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा जहन्नम में जाता, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में जागुज़ी हुई। और वो कहते हैं फिर मुझे इस दुनिया में रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई महबूब नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं मेरे बेटे, पूरी जिंदगी नबी इस्लाम से मुझे मोहब्बत और अकीदत का वो लेवल था कि मैंने कभी भी आंख भर के हुजूर के चेहरे की तरफ नहीं देखा। और अगर तुम मुझसे पूछो ना कि मैं हुजूर के चेहरे के खदोखाल बयान करूं तो नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में हुजूर की अदब की वजह से कभी आपके चेहरे को निगाह भर के भी नहीं देखा। और कहते हैं मेरे बेटे, मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा जन्नत में जाता जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वो साथ बताते हैं, कहते हैं मैं जब इस्लाम कबूल करने के लिए गया तो नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी आगे बढ़ा के पीछे खींच लिया। और मैंने कहा, या रसूलल्लाह, पहले मुझे गारंटी दें कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जो मैंने इस्लाम के खिलाफ किए। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए अमर, क्या तुझे नहीं पता कि इस्लाम साबका के सारे गुनाहों को माफ कर देता है? मकबूल हज साबका के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और अल्लाह की राह में हिजरत करना साबका के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हुजूर ने मेरे गुनाहों की माफी की गारंटी ली, मैंने इस्लाम कबूल किया। ऐ मेरे बच्चे, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो सीधा जन्नत में जाता। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक तीसरा वक्त आया, फिर मुझसे वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है, सिर्फ सही मुस्लिम में नहीं है। उसमें तो खैर और बहुत सारे अल्फाज हैं, वो मैं बाद में वो तरीक बयान करता हूं। कहते हैं बहरहाल फिर मुझसे जो कुछ हुआ, अब मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा, आमीन। जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के साथ, मेरी लाश के साथ, मैयत के साथ कोई आग नहीं साथ लेकर जानी, और ना कोई नोहा करने वाली औरत साथ लेके जानी है। और मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र के ऊपर पानी छिड़क देना, जिस तरह नबी इस्लाम की सुन्नत है कि आप दफनाने के बाद पानी छिड़कते थे। और उसके बाद मेरी कब्र पे इतनी देर मौजूद रहना
جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کم از کم 2 گھنٹے تک، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس سے حضرت عمرو بن عاص نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے، تو حضرت عمرو بن عاص کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، جب وہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمرو بن عاص کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا، وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے۔ اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو، کدھر سے شروع ہے اور کدھر تک پہنچا ہے۔ اچھا، یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں، تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں۔ یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں قطار روتے ہیں، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو نبی الاسلام اتنی محبت کرتے تھے، آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی، تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں عمرو بن عاص کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تالیف قلب کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن 2 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے، ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود۔ اب عمار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا، عمار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے، بعض اوقات بندہ کسی کو oblige بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے لیے، لیکن 2 بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے، ابن سمیہ اور ابن ام عبد۔ پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار بن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے، اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر کے آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ جو جن کاموں سے تو نے روکا وہ ہم کرتے رہے، اور جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہم اس کی مخالفت کرتے رہے، تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند احمد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو 3 پیریڈ آئے اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں، بادشاہت کے معاملات میں پڑ گیا۔ صحیح مسلم میں تو ایمبیگوس الفاظ سے، مسند احمد والے طریق میں ہے کہ میں بادشاہت سے جا ملا، یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کو ہی رو رہے تھے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں تو ایک شخص آ کے عمرو بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گیا، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو
حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں. تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے. نعوذ باللہ. اتنی باطل تعویل کی. اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا. تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے. پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا. حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی. جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں. اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی پہ پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا. تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا جہنم میں پھیرا لگائے بغیر. تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. جب حضور نے فرما دیا نا کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے. جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے، لہذا آپ یہ تعویل نہ کریں. شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے. حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ. اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے. اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر. یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. اب کیسا لفظ استعمال، لفظ آتا ہے نپٹ لے. وہ آپ کہیں گے سنبھالنا مطلب ہے کہ انہوں نے سام، تو وہ تعویل کریں گے. تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہم علیکہ یہ تو نہیں تھا ان کو سنبھال لے، سنبھال لیتے سانو ہی اللہ سانو سنبھال لینا تھے یار. تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نا بدل دیتے ہیں. بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے، حضرت عمر بن عاص کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں، میرے مخالفین بھی جنتی ہیں. پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن عاص کو مولا علی نے پھر قنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا، اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں. میں ویسے جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر عمر بن عاص کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے.
کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. امید ہے یہ بیان آپ کے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا. اس خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں بتائیے. اللہ حافظ.